اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، اور پہلی نافرمان قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، لیکن جو کتاب ہم نے عطا فرمائی وہ بصیرت افروز کتاب ہے۔ کتاب قرآن کریم ہے یا تورات ہے یا انجیل ہے یا زبور ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اپنے اپنے وقت میں ہدایت بھی رہیں، بصیرت افروز بھی رہیں اور اللہ کی رحمت بھی رہی۔ اب چونکہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے خاتم ہیں، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن کریم بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی مزید کتاب نہیں اترنے والی۔ اس لیے جس طرح گزشتہ امتوں کے لیے اترنے والی کتب اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بھی تھیں اور سراپا ہدایت تھیں اور بصیرت افروز تھیں، اسی طرح قرآن کریم بھی بصیرت افروز بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب بصیرت کیا چیز ہے؟ بصارت اور بصیرت دونوں میں فرق ہے۔ بصارت کہتے ہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کسی چیز کو، اور بصیرت وہ جو دل کی کیفیات سے بندہ کسی چیز کو بھانپ لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم یا دیگر جو کتب سماویہ ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ انسان کی بصیرت کو بھی زیادہ کرتی ہیں، اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری تو یہ عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ بصیرت افروز ہے، جس سے انسان کو دنیا کے معاملات میں بھی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان پر وہ نازل کی تاکہ لوگ اس سے نصیحت قبول کریں۔ اب یہ نصیحت قبول کرنا یہ بھی حق کی علامت ہے۔ نصیحت کرنا، کسی کو اچھی بات کہنا، کسی کو سمجھانا، یہ بالکل آسان کام ہے، لیکن مشکل کام یہ ہے کہ کسی کی نصیحت کو قبول کر لینا، کیونکہ کسی کی اصلاح کرنا، کسی کو سمجھانا یہ تو عام روٹین کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کو آپ کے مزاج کے اور طبیعت کے خلاف بات کی جائے اور آپ سمجھیں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، اگر آپ نے وہ قبول کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وما كنت بجانب الغربی، محبوب آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، آپ وہاں تشریف فرما نہیں تھے اور آپ کے سامنے یہ سب نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بظاہر آپ وہاں نہیں تھے لیکن ہم نے سارے کے سارے واقعات ایز اٹ از آپ کو بتا دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک بات پہنچا دیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے پیدا فرمائی کئی قومیں یکے بعد دیگرے، بہت ساری قوموں کو پیدا فرمایا، فتطاول علیہم العمر، تو ان پر بہت سے زمانے بیت گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور پیچھے نئے لوگ آئے، پھر وہ چلے گئے، نئے لوگ آ گئے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو بھلا دیا، ان کی باتوں کو جھٹلانے لگے، یہاں تک کہ جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ جب وہ تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا، یہ ساری باتیں بھی انہوں نے بھلا دیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو جن کو پیدا کیا انہیں ختم کیا، پھر نئے لوگ لے آئے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ گمراہ ہوتے گئے، اپنے نبی کی بات کو بھلا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کی امت بھی ان کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے پیغام کو بھلا دے۔ ان آیات بینات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آج 1400 برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنا پیغام حق دے کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حضور کے پیغام کو بھول جائیں، حضور کے دیے ہوئے قرآن کو بھول جائیں۔ اور آج ہماری جو حالت ہے وہ تقریباً یہی ہے، الا ماشاء اللہ، کہ ہم اللہ رب العزت کی اس کتاب لا ریب کو پڑھنا تک گوارا نہیں کرتے، اور جو پڑھتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، اور یہ دستور حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے ہم نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے جانے کے بعد گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، بدقسمتی سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی اس راہ پر چل پڑیں۔